فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث، ایک کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا ہے، اور اس کو میں نقل کر رہا ہوں کتاب الخصال سے۔ کتاب الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، شیعہ محدث، اور ان کی کتابیں بہت معتبر کتب ہیں شیعہ کے ہاں۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کے جو مختلف حصے ہیں اس میں یہ ہے کہ باب الاثنین، اسی طریقے سے باب الثلاثہ اور باب الاربعہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس پوری کتاب میں اس طریقے سے روایات اور احادیث نقل ہوئی ہیں کہ دو خصوصیات یہ ہونی چاہیے، دو جس میں یہ نہ ہوں، دو جس میں یہ چیزیں پائی جائیں، تین جس میں یہ ہوں، تین جس میں یہ نہ ہوں، آخر و زمان میں یہ تین نشانیاں ہوں گی۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث اور روایت، یہ پوری انہوں نے اسی طریقے سے جمع کی۔ کتاب کا نام یہ الخصال ہے۔ خصال خصوصیات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر بہت خوبصورتی سے اس پوری کتاب میں ان احادیث کو، ان موضوعات کو جمع کیا ہے، اور واقعاً اگر انسان اس کو پڑھے تو تعجب کرتا ہے کہ بہت زحمت کیا انہوں نے۔ یعنی یہ ایک موضوعاتی کام ہے اس زمانے کے اندر، اس طریقے سے احادیث کو اکٹھا کرنا، اور ایک موضوع کہ مثلا جن احادیث میں دو خصلتیں بیان ہوئی ہیں ان کو الگ پہلے حصے میں الگ جمع کیا، پھر جن میں تین ہیں ان کو الگ، پھر جن میں چار ہیں ان کو الگ، اسی طریقے سے آگے بڑھتے گئے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کس طرح زحمت کرتے تھے، یعنی آج کمپیوٹر سے بھی وہ کام نہیں لیا جا سکتا اور مشکل ہو جاتا ہے جو اس وقت بزرگان نے انجام دیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکتب اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنے مخلص تھے، اور انہوں نے اپنے شب و روز وقف کیے ہوئے تھے دین اسلام کے لیے، تشیع کی خدمت کے لیے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، اور یہ حدیث، یہ روایت اصبغ ابن نباتہ سے نقل ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اصبغ ابن نباتہ خود ایک عظیم شخصیت ہیں، امام کے ایک عظیم صحابی ہیں، اور ان کی خود زندگی کے متعلق اگر کبھی توفیق ہوئی تو عرض ہوگا اصحاب امیر المومنین، خود ایک چیپٹر ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الفتن ثلاث، فتنے تین طرح کے ہیں۔ دیکھیں فتنے کا لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں بھی کافی سارے مقامات پہ، یہ اس کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں مختلف اعتبارات سے۔ فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فتنے کا لفظ جب اردو میں ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں فتنہ، ٹھیک ہے، فتنہ یعنی ایک فساد کی کنڈیشن، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو تعبیر استعمال ہو رہی ہے الفتن و ثلاث، فتنے تین طرح کے ہیں، یعنی یہ وہی، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے تباہی کا باعث ہیں، وہ تین ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی چیز حب النساء وہو سیف الشیطان، سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے بہت مضر ہے اور نقصان دہ ہے وہ خواتین کی محبت ہے۔ وہو سیف الشیطان، اور یہ شیطان کی تلوار ہے، یعنی خواتین سے محبت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اس محبت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں خواتین ہماری مائیں بھی ہیں، وہ لازم بات ہے، ہماری ماں خاتون ہے، ٹھیک ہے، ہماری بہن خاتون ہے، ہماری بیٹی خاتون ہے، اور ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے کہ حب النساء وہو سیف الشیطان، یہ حب النساء یعنی نامحرم خواتین سے تعلق رکھنا، ان کی طرف رغبت رکھنا، ان کی طرف رجحانات رکھنا، ان سے ریلیشن رکھنا، یہاں پہ یہ مراد ہے۔ یعنی جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک بیماری آ جاتی ہے کہ وہ خواتین سے ریلیشن رکھتے ہیں، وہ خواتین کی طرف بہت زیادہ تمایل رکھتے ہیں۔ دیکھیں طبیعتاً انسان اپنی مخالف جنس کی طرف تمایل رکھتا ہے، یہ طبیعت انسان میں۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے اس کو کہا ہے کہ نامحرم سے ریلیشن نہ رکھو، قانون بنائے ہیں۔ قانون وہاں پہ ہی ہیں جہاں پہ لازم بات ہے آپ کے ایک چیز جو آپ کے لیے خطرہ ہے اس سے آپ کو روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے متعلق اسٹرکٹ قانون بنائے ہیں نامحرم کے متعلق۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر آج ہم اپنی طرف اگر توجہ کریں تو یہ فتنہ بہت تباہ کن ہے، اور واقعاً پتہ چل رہا ہے کہ فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے، بڑا فساد ہے
نامحرموں کے ساتھ ریلیشن رکھنا۔ اس کے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، خود جو ہے وہ علماء ہمارے جو ہیں انہوں نے اس متعلق بہت زیادہ علماء اخلاق نے ڈسکس کیا ہے، حتیٰ یہاں تک علماء کو ٹیچرز نے یہ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے اساتذہ سے یہ سنا کہ جہاں پہ نامحرم بیٹھی ہو اس جگہ پہ بھی فوراً جا کے نہ بیٹھیں۔ یعنی آپ ایک جگہ پہ گئے، خاتون نامحرم بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس جگہ پہ فوراً نہ بیٹھیں بلکہ کچھ دیر کے بعد بیٹھیں۔ یعنی اتنی احتیاط کا کہا گیا ہے۔ اور خصوصاً نامحرم کے ساتھ تنہائی میں تو بالکل اپنے آپ کو نہ لے کے جائیں، بالکل، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے آپ کے لیے۔ خوب اسی وجہ سے ایک میں آج ہی روایت دیکھ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی جو کچھ خاص لوگ تھے ان کو بچا کے لے گئے اللہ کے حکم سے، تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے، زمین کے اوپر انسان ختم ہو گئے۔ ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی انسانیت ایک دفعہ ختم ہو گئی، تقریباً تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے نوح نبی، میں شیطان ہوں، مجھے آپ نے پہچانا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اے ملعون، یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ ناراض نہ ہوں اور مجھے دھتکارے نہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ آپ اس کی سنیں، اس کو دھتکارے نہ، اس کی سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ اب تو میرا کام ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب کوئی بھی نہیں ہے جس کو میں گمراہ کروں، کیونکہ وہ چند لوگ جو بچ گئے تھے وہ بڑے خالص قسم کے تھے۔ تو اب تو ایسے لا کر میں بور ہو رہا ہوں، یعنی میرا کام ہی نہیں ہے، اب بس ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو اب اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو چند چیزیں بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی، اس نے کہا کہ اے نوح، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ میں کون سے موقع ہیں جہاں پر جو ہے وہ اپنا جال ایسا بچھاتا ہوں کہ وہاں سے کوئی بچنے کے چانس نہیں بنتے، یعنی میرا حملہ شدید حملہ اور بڑا حملہ میں کہاں پہ کرتا ہوں۔ تو وہ چند چیزیں اس نے بیان کی، ان میں سے ایک جو تھی وہ یہ کہ جس وقت کوئی شخص نامحرم کے پاس تنہائی میں ہو، وہاں پہ میں پورے طریقے سے حملہ کرتا ہوں، یعنی وہاں پہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان نے بھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ انسان جو ہے اس موقع پہ وہ سب سے جلدی گر جاتا ہے، جتنا بڑا عابد ہو، جتنا نیک ہو، جتنا خالص ہو، جتنا مخلص ہو، مگر کوئی جس کے اوپر جس طرح انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ خاص اولیاء الہی ہیں علیہ السلام، جن کے اوپر اللہ کا خاص لطف و کرم ہے، وہ بچ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ پہلی چیز جو حضرت امیر المومنین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ حب النساء وہو سیف الشیطان، خواتین سے محبت یہ شیطان کی تلوار ہے، یعنی تلوار ہے، شیطان در حقیقت نامحرموں کے ذریعے سے ضرب لگاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں ایک نقطہ بس یہاں پہ بیان کر کے اس عنوان سے آگے ہم جاتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب چہل حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو فرض کریں ایک شہر کی خوبصورت خواتین دے دی جائیں تو وہ اگلے دن دوسرے شہر کی طرف نظر کرے گا، یعنی پر نہیں ہوگا۔ یہ شہوتیں ایسی چیز ہیں کہ اگر انسان ان کے مسئلے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ کرے، یہ ان لمیٹڈ ہیں شہوتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جس طرح حب مال کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اسی طریقے سے حب الشہوات ہیں، یعنی شہوات کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ان چیزوں کے عادی ہیں وہ اپنے آپ اپنی عادتوں کو ختم کریں اس تصور سے کہ یہ ان لمیٹڈ چیزیں ہیں۔ جس طرح بعض ہوتے ہیں نا جن کو موویز میں خواتین دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور ذرائع جو آج کل میڈیا کے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تباہ کن کنڈیشن یہی ہے۔ جس طرح ہماری سوسائٹی میں ایک ماحول تھا، ابھی بھی ہے، آپ دیکھیں یہ اسکول کالجوں کے باہر گلی محلوں میں آپ کو بہت سارے ایسے آوارے لڑکے ملیں گے جن کو خواتین دیکھنے کی عادت ہے، شوق سے جاتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ موجود ہوں، وہ نظارہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اور اس سے پھر آپ دیکھیں نظر سے جب آپ نگاہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں وہ تصویر آتی ہے، پھر شہوتیں بھڑکتی ہیں، اور یہ شہوتیں بھڑکنا بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اس کام میں نہ کودیں جو جس کی حد نہ ہو، یعنی جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، پورا آپ انسان نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جو شرعی طریقہ کار بتائے گئے ہیں، مثلا شادی وقت پہ کرنا، یہ بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا۔ شادی کی جائے جوان بچوں کی، والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ ان کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور شیطان کی تلوار سے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ دوسری چیز جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی فتنہ ہے،
وشرب الخمر وهو فخ الشیطان، دوسری چیز جس نے بہت انسانوں کو نقصان دیا اور آج تک دے رہی ہے، اور وہ شیطان کا جال ہے، فخ الشیطان، شراب خوری، شراب پینا، یہ شیطان کا جال ہے، شیطان کا پھندا ہے، یعنی شیطان جال بچھاتا ہے، پھندے پہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کو جو شراب کی طرف جاتا ہے، شراب پیتا ہے۔ خوب شراب جو ہے، اس واضح ایسی بات ہے، اس کی حرمت قرآن کریم میں نصوص موجود ہیں، احادیث پیغمبر گرامی میں شدید ترین نصوص موجود ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں بعض لوگ بہت زیادہ آج کل ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ یعنی کلچر بنتا جا رہا ہے، بعض فیشن کے طور پہ ڈرنک کرتے ہیں، جس طرح مغربی کلچر ہے نا، اس میں اس سے یہ ساری چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اسلام نے جو قانون بھی ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ عقل کو زائل کر دیتی ہے شراب۔ شراب کی حرمت کی جو ایک بنیادی وجہ ہے، وہ جو روایات میں آئی ہے، وہ یہ کہ یہ باعث رجس ہے، یہ انسان کے اندر رجس سے ایجاد کرتی ہے، پلیدگی، انسان کا نفس پلید ہو جاتا ہے شراب کے ذریعے سے، انسان کی عقل پلید ہو جاتی ہے، اس پلید عقل کے ذریعے سے پھر اس کی شہوتیں بھڑکتی ہیں، اس کو حلال اور حرام کی رعایت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، تمیز ختم ہو جاتی ہے رشتوں کی۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ شراب خور کو رشتہ نہ دو، شراب خور کو اپنے گھر میں داخل نہ کرو، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ شراب، انشاءاللہ اس موضوع میں الگ ڈسکس کروں گا، خود شراب کی حرمت کے اوپر جو روایات موجود ہیں، شدید لعن ہے ان کے اندر، شراب بیچنے والے پہ لعنت، شراب خریدنے والے پہ لعنت، شراب کے پودے لگانے والوں پہ، یعنی وہ پھل، وہ میوہ جو شراب کے لیے لگا رہا ہے اس کو لگانے والے پہ لعنت، اور جس کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ ورکنگ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ شراب کے لیے پھل میوہ استعمال ہوگا، اس کے اوپر لعنت۔ یعنی بہت سارے طبقات ہیں جو شراب سے متعلق، ان سب کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے بعض روایات ایسی موجود ہیں کہ عموماً جو سننے میں آتی ہیں، ان کا انشاءاللہ معتبر حوالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس یہ دوسرا بہت بڑا فتنہ ہے کہ شرب الخمر وهو فخ الشیطان وحب، اور اس کے بعد تیسرا فتنہ وحب الدینار والدرہم وهو سهم الشیطان، دینار اور درہم، مال سے، پیسوں سے محبت، یہ شیطان کا تیر ہے۔ وَهُوَ السَّحْمُ الشیطان، یعنی شیطان تیر مارتا ہے جب کسی کے اندر حب مال آ جاتا ہے۔ واضح سی بات ہے، دیکھیں مال سے محبت طبعاً انسان کے اندر ہوتی ہے، جو ممنوع ہے محبت مال کے ساتھ وہ کہ جہاں پہ آپ نے اللہ کی راہ پہ مال خرچ کرنا ہے، حقوق کے لیے آپ نے خرچ کرنا ہے، واجبات ادا کرنے ہیں، وہاں پہ آپ نہیں دے پا رہے، اس کا مطلب آپ کو مال زیادہ پیارا ہے اور آپ اپنے واجبات، اپنے وظائف ادا نہیں کر رہے، حقوق ادا نہیں کر رہے، صدقات نہیں دے رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، خمس نہیں دے رہے، اگر یہ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر حب مال ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اسخی الناس، سخی ترین شخص وہ ہے جو واجبات مالی ادا کرنے والا ہے، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا۔ خوب، درہم اور دینار سے محبت یہ شیطان کا تیر ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں ہر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو پیسے کا عشق ہے، محبت ہے، اندھے ہو گئے ہیں لوگ، ہر چیز کا معیار پیسہ بنا دیا، عزتوں کا معیار پیسہ، ذلتوں کا معیار پیسہ، اکرام کرنے کا معیار پیسہ، کسی سے تعلق رکھنے کا معیار پیسہ، کسی کو برا سمجھنے کا معیار پیسہ، کسی کو اچھا سمجھنے کا معیار پیسہ، ہر چیز کا معیار جو ہے وہ پیسہ بنا دیا گیا۔ یعنی تمام امور آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں جو ہے وہ پیسے کے ساتھ تولتے ہیں ہم ہر چیز کو۔ یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ حب، کیونکہ لازمت آپ دیکھیں یہ حب ہے۔ مثلا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب اس سے توجہ کریے گا کہ ہمارے پاس بعض اوقات ہم سے غریب لوگ بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، امیر لوگ بھی ملتے ہیں۔ اب بہت سارے امیروں سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوتا، مطلب کوئی معاملہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں انہوں نے کبھی دیے، نہ ہمیں پتہ ہے انہوں نے دینے ہیں، کیونکہ امیر بڑی تعداد کنجوس ہوتی ہے ویسے ہی، ٹھیک ہے، اور آپ ہر کسی سے تو ہم لے بھی نہیں سکتے، نہ ہر کوئی اپنی ایک عزت رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ غریب سے ہم جب ملتے ہیں تو اور طریقے سے ملتے ہیں، امیر سے ملتے ہیں تو اور طریقے سے ملتے ہیں، حالانکہ ہمیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے یہ غریب بہت با کردار ہے اور یہ امیر بہت بد کردار ہے، لیکن یہ ہم فرق کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر حب درہم و دینار ہے، وہ چیز ہمیں اس شخص کی اہمیت ہمارے سامنے بنا رہی ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات ہمیں پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن حب دینار ہمارے اندر اتنی ہوتی ہے، حب مال اتنی ہوتی ہے کہ
کہ ہم جس کے پاس پیسہ ہو اس کو ویسے ہی پروٹوکول دینے کے عادی ہے، ویسے ہی اس کو اہمیت دینے کے عادی. جس طرح آپ دیکھیں نا بعض اوقات یہ محفلیں لگتی ہیں تو ان محفلوں میں فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، یہ بہت زیادہ ڈسکشن اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی. یہ کیا ان کے اندر کیا بیماری ہوتی ہے؟ آیا ان باتوں سے ان کو پیسے مل جاتے ہیں؟ مثلا آپ میں نے خود دیکھا ایک بڑی تعداد جب بیٹھیں گے تو فخر محسوس کر رہے ہوں گے اس چیز کے اوپر کہ فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس اتنی کوٹھیاں، اتنی گاڑیاں، یہ کیا اس سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ اس کی جگہ کوئی اچھی بات کرو، کوئی سمجھنے سمجھانے والی بات کرو، کوئی دین کی بات کرو، کوئی امیر المومنین کی بات کرو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناؤ. روایات کے اندر آیا جب بیٹھو اکٹھے ہو مومنین تو ہماری روایات ایک دوسرے کو سناؤ. ٹھیک ہے، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، اور پھر یہ باتیں سنا کے تکبر کرنا. اچھا بعض کے پاس تو ہوتا ہے نا اپنا ہوتا ہے تو وہ بتا رہے تو میرے پاس اتنی گاڑی ہے، اتنے مال، یہ ٹھیک ہے. بعض کے پاس اپنا بھی نہیں ہے، دوسروں کا بتا کے خوش ہو رہا ہے. جس طریقے سے استاد محسن کراتی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بعض کو جب عذاب دینا ہو نا تو ان کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو پیسہ دے دیتا ہوں، پھر وہ صبح شام بھائی گنتے ہی رہتے ہیں، ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے، آج سونے کا ریٹ اوپر چلا گیا، آج نیچے آ گیا. اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، ٹینشنوں میں اور پریشانیوں میں. تو یہ اس شخص کے جو نارمل سی ایک انکم رکھنے والا ہے اس سے یہ بدتر ہیں، کیونکہ وہ سکون میں ہے، وہ ریلیکس ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے. خوب، درہم اور دینار کی محبت شیطان کا تیر ہے. فمن اب تینوں چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر یہ حب النساء ہو، اس طرح کوئی شراب پیتا ہو یا کسی کے اندر حب الدینار ہو تو ان کے اثر کیا ہوگی. فمن احب النساء لم ينتفع بعیشہ، جس کے اندر خواتین کی محبت ہوگی اس کو زندگی فائدہ، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا. یہ فائدہ لم ينتفع بعیشہ، یہ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. کیسے اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا؟ آپ دیکھیں جو شخص شہوتوں میں ڈوب جاتا ہے نا، حب النساء یعنی شہوتیں، یہاں پہ مراد جو ہے شہوتوں میں جو غرق ہو جاتا ہے نا، یہ زندگی کی ہر لذت اس سے گم ہو جاتی ہے. یہ پھر کیونکہ شہوت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مستیوں میں رکھتی ہے اور وہ زندگی کا مقصد، زندگی کا فلسفہ، وہ سب اس سے چلا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں یہ اس قسم کے مست لوگ جو ہیں جن کی توجہ ساری خواتین کی طرف ہے اور شہوتوں کی طرف ہے، آپ دیکھیں یہ بہت بےہودہ قسم کے لوگ ہوں گے. ان کی زندگی میں کوئی آپ کو اچھائی نظر نہیں آئے گی، کوئی خیر نظر نہیں آئے گی، کوئی اچھی بات نظر نہیں آئے گی، کوئی اچھا کلام نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ شہوانی لوگ ہیں. اس وجہ سے ان کی زندگی جو زندگی کا فائدہ ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے وہ یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ایک یہ معنی بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے حتیٰ لیکن جو شہوانی لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں بھی ناکام ہیں، یعنی دیندار نہ بھی ہوں، عام زندگی میں بھی ناکام ہیں. ہمارے ہاں تو عموماً دیکھیں نا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مغرب جو ہے وہاں پہ بڑی کوئی یعنی شہوتیں ہیں، وہاں پہ آرام سے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی زنا بہت ایزیلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب دل کیا تو زنا کر لیا. ایسا نہیں ہے، جو بہت سارے لوگ مغرب میں رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں، ہر چیز وہاں پہ قانونی ہے. انہوں نے عام کی، گناہ وہاں پہ عام ہے لیکن اس کو انہوں نے قانونی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے اندر مشکلات آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیوں برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں. کیونکہ یہاں پہ جب لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں پھر قوانین بھی نہیں ہیں اسٹرکٹ اس طریقے سے، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے برائیاں عام ہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے اب ہماری سوسائٹیز کے اندر ایسے ایسے مسائل ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو شہوانی لوگ ہوتے ہیں. اب ایک جوان کو اگر اسکول کالج میں وہ شہوتوں میں خواتین کی طرف وہ نگاہ کرنا اور مستیوں میں وہ ہے اگر صبح شام، تو آپ دیکھیں وہ پڑھائی میں ناکام انسان ہے، وہ کبھی پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس وجہ سے والدین خصوصاً توجہ رکھیں اپنے بچوں کے اوپر کہ اگر وہ ان چیزوں، ان مستیوں میں اور ان میں چلے گئے تو وہ کبھی بھی دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یعنی وہ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور ہمیشہ کی ناکامیاں ان کے پلے میں آ جائیں گی. خوب، ومن احب الاشرب حرمت علیہ الجنہ، جو شراب کو پسند کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. یعنی جنت حرام ہے شراب خور پہ، مست انسان پہ جس کی عقل زائل رہتی ہے، جو چاہے نشہ شراب ہو، چرس ہو، جو بھی یہ کرتے ہیں وہ مست لوگ ہیں، جو وہ زندگی کے فلسفے سے دور ہیں، وظائف اور ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں کیا ہے، لازم بات ہے کہ واضح ہے کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر بعض آیات میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جہنمی جنتیوں کو جب دیکھیں گے کھاتے ہوئے
پیتے ہوئے تو ان کو کہیں گے ہمیں کچھ دے دو, ہم تڑپ رہے ہوں گے نا کہ ہم تو یہاں پہ آگ میں تڑپ رہے ہیں, ہمیں پیاس لگی, ہمیں کچھ پانی دے دو. تو وہ مومنین جنت سے کہیں گے نا, یہ تو اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں حرام کی ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی بھی تمہیں دے سکیں. یہ ہے یعنی جو اس دنیا میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس طرح استعمال کر رہا ہے, وہ اللہ کی جنت میں جو اللہ کی نعمتیں ان سے استفادہ نہیں کر سکے گا. جو یہاں اپنی آنکھیں بند کر لے گا وہ وہاں پہ اس کو بہت کچھ ملے گا, بہت نعمتیں ملیں گی. یہاں پہ ہمارا امتحان ہے, ان سخت امتحانوں سے ہم نے گزرنا ہے. خوب, ومن احب الدینار والدرہم فهو عبد الدنیا, جو دینار اور درہم سے محبت کرتا ہے یہ دنیا کا بندہ ہے. فهو عبد الدنیا, عبید الدنیا بھی تعبیر استعمال ہوئی, عبد الدنیا. دنیا کا بندہ کون ہے؟ دیکھیں, ایک ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ, ایک ہے عبد الدنیا. یہ دو مقابل میں ہیں. ایک دل میں حب الدنیا و حب اللہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں, اے خدایا میرے دل سے حب الدنیا نکال دے, کیونکہ حب الدنیا نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی, اہل البیت علیہ السلام کی محبت آئے گی. جس دل میں دنیا کی محبت ہے, دنیا کی محبت واضح ہے, دنیا کی محبت سے یہ مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں کو دین پہ ترجیح دیں, اللہ کی ذات پہ ترجیح دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترجیح دیں. وقال, پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا. اب دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جو اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اس میں فرمایا الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, یعنی درہم اور دینار کے. آپ دیکھیں وہ درہم اور دینار تھوڑی سی رقم کے لیے وہ اپنے وقت کے امام کو قتل کرنے آ گئے. ان کے شکموں میں حرام تھا جو یزیدی تھے, اور یہ ہوتا ہے شکم حرام خوری انسان کو ان جرائم تک پہنچاتی ہے. اس وجہ سے جو حرام خور ہے وہ عبید الدنیا ہے, وہ عبد دنیا ہے. یعنی درہم اور دینار سے طبعاً ہر کسی کو محبت ہوتی ہے, لیکن مثلاً ہر ذریعے سے کمانا, جہاں سے مل جائے میں کما رہا ہوں, حرام رستوں سے بھی کمانا, اس کا مطلب ہے اس کے لیے دنیا سب کچھ ہے. یہ عبد الدنیا ہے, یہ عبد الآخرہ نہیں ہے, نہ آخرت کا بندہ ہے, نہ عبداللہ ہے, نہ اللہ کا بندہ ہے. وقال علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر امیر المومنین نے فرمایا قال عیسی ابن مریم الدینار داع الدین. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الدینار داع الدین, دینار دین کی بیماری ہے, دین کے لیے مرض ہے. یعنی دین کو بیماری کب لاحق ہوتی ہے؟ جب دینداری میں مال آ جائے. یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی آپ دینداری کو مال کے ساتھ تولیں, جب یہ آ جائے, یعنی دینار اور درہم دین کے لیے بیماری ہے. والعالم و طبیب الدین, اور عالم اس بیماری کا طبیب ہے. ٹھیک ہے, دین کا طبیب, دین کا علاج کرنے والا کون ہے؟ عالم. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ, جب آپ طبیب کو دیکھو, يَجُرُّ الدَّاعَ إِلَى نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ, جب آپ دیکھو کہ طبیب بیماری کی طرف جا رہا ہے, مالدار مال کی طرف جا رہا ہے, مال کی رغبت رکھتا ہے, مال کی رغبت رکھتا ہے, اور مال کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دیکھیں طبیعت انسان میں حب ہے مال کی, عالم کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن حقیقی عالم وہ ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتا, دین کو ترجیح دیتا ہے, دینی معاملات کو, دین کو بیچتا نہیں ہے, حرام خوری نہیں کرتا. یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ دین کا طبیب اس مرض کی طرف بڑھ رہا ہے, رغبت رکھتا ہے. دیکھیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک عالم, اس کی ضروریات تو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک عالم اگر اس کی ساری توجہ, اس کی رغبتیں مال دنیا کی طرف ہیں, وہ ہر کام مال دنیا کے لیے کر رہا ہے, اس کی صحبتیں, اس کی باتیں ساری جو ہے وہ مال دنیا کے لیے ہیں, اور اس کو دین کا درد نہیں اس کی زندگی میں نظر آ رہا, بلکہ دین کو بھی وہ اپنے مفادات مادی کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو یہاں پہ سمجھ جائیں کہ یہ عالم بیمار ہے. فَاتَّهِمُوهُ, اس کو متہم کرو, اس کو متہم کرو. یعنی کیا؟ یعنی لوگوں کو اس سے روکو, بتاؤ کہ یہ عالم نہیں ہے. متہم کرنا اس کو ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے دور ہوں, اس سے دین نہ لیں, کیونکہ اس سے جو دین لیں گے وہ تباہ ہو جائیں گے. فَاتَّهِمُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ نَاصٍ لِغَيْرِهِ, جان لو یہ دوسروں کو نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتا. یہ عالم جو خود دنیا دار ہے,
دنیا داروں کے پیچھے چل رہا ہے، دنیا داروں، فاسقوں اور فاجروں کا دست بازو بنا ہوا ہے، ان کا مددگار ہے دنیاوی مفادات کے لیے. تو اس سے دور ہو جاؤ، اس کو متہم کرو. مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو متہم کریں، اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے نصیحت سنی جائے، اس سے دین سنا جائے، اس سے قرآن کی تفسیر سنی جائے. ایسوں سے دور ہو جا. تو آپ دیکھیں یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، یہ جو حضرت نے 3 فتنوں سے ہمیں آشنا کیا، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اگرچہ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ جو ڈسکس کی جا سکتی تھی.